ایک ساتھی پوچھتے ہیں، انہوں نے ناروے سے کہا ہے، عاطف علی شاہ، آپ کے بہت سے کلپ سنے، بہت شکریہ، آپ کی باتوں سے میرے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے، لیکن 3 سوال آپ سے کروں گا جن کی وجہ سے میں نے فقہ حنفی سے فقہ جعفریہ اختیار کر لی۔ پہلا کہ آج وضو میں پاؤں دھونا، اور دوسرا طلاق ثلاثہ، اور تیسرا تراوی۔ میں نے ان تینوں مسئلوں کے اندر فقہ جعفریہ والوں کو حق پہ پایا اپنی تحقیق کے مطابق، اس کے بعد میں نے وہ فقہ جعفری اختیار کر لی۔ آپ اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرمائیں کہ آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ویسے دلائل فراہم کر سکے؟ شاہ صاحب اس کے لیے آپ کو نا جعفری بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ باقی اگر آپ حنفی سے جعفری ہو گئے تو کوئی نہیں، اسلام میں حنفی بھی تھے تب بھی مسلم تھے، جعفری ہو گئے پھر بھی مسلم ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اسلام سے نکل گئے۔ مگر مسئلے جو آپ نے بیان کیے ان کے لیے کیا جعفری ہونے کی ضرورت تھی؟ جن چیزوں میں جعفریوں کا اور دوسرے لوگوں کا اختلاف ہے یہ نہیں کہ پاؤں دھونے یعنی وہ اور باتیں، جن میں سے بنیادی بات جو ہے نا وہ امامت کی ہے کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں حضور کے بعد 12 آدمی جو ہے نا ان کو بھی خدا نے مقرر کیا، آپ علم دیتا ہے، وہ غلطی سے پاک ہیں، اور جیسے نبی کو کوئی شخص نہیں مانتا کافر ہے، اسی طرح جو ان 12 کو نہیں نہ مانتا اس کی سب باتیں ضائع ہیں، وہ ہمیشہ دوستی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جس کو طے کرنا چاہیے کہ یہ دین میں کہیں ہے بات، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے نا پاؤں دھونے کے مسئلہ کوئی نہیں۔ اہل سنت خود کہتے ہیں کہ 4 اس بارے میں قول ہیں کہ پاؤں دھو، ایک ہے کہ مسح کر لو، ایک ہے کہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے، جس دن جی چاہو دھو لو، جس دن جی چاہو ہاتھ پھیر لو، اور کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں دونوں کام کرو یار، پہلے ہاتھ پھیرو اس کے بعد دونوں پاؤں کو دو۔ 4 قول ہوگا کہ صرف مسح، صرف دھونا، دونوں، اور یہ ان میں سے جو جی چاہے کر لیا۔ یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کو جعفری ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مسح کرنا تھا تو کر لیتے، مگر دلائل اتنے نہیں جیسے آپ سمجھنے کہ بہت دلائل وزنی ہیں۔ ڈھیروں حدیثیں اہل سنت کے پاس کہ رسول اللہ پاؤں دھوتے تھے۔ اور طلاق ثلاثہ اور تراوی ٹھیک ہے، وہ آپ اہل حدیث حضرات سے ملتے تو پتہ چلتا کہ وہ سارے اہل سنت ہی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہے، اور عدت کے اندر آدمی رجوع کر سکتا۔ اگر عدت گزر بھی جائے تو ان کا پھر ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا ہے، اگر بچی راضی ہو جائے۔ عدت کے اندر انسان جو اس کو پاور حاصل ہے کہ لڑکی مانے یا نہ مانے، وہ کہہ میں نے طلاق واپس لے گی، نکاح قائم رہ گیا۔ اگر عدت گزر جائے تو پچھلا نکاح ختم ہے، مگر وہ دوبارہ کرنا چاہے رضامندی سے تو پھر کر سکتے ہیں، کوئی حلالہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ یہ 3 طلاقوں کی بات جو ایک وقت میں دی ہے۔ جی جی، تراوی کے بارے میں بھی ہمارا موقف واضح ہے۔ تراوی کے بارے میں شاہ صاحب سنتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ نفل نماز اکیلے اکیلے پڑھا کرو۔ خود حضرت عمر، ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں بھی نا کوئی اس نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے، کہتے بہتر ہوئی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو کیا جعفری بننے کی ضرورت ہے؟ آپ نفل نماز اکیلے پڑھ لیا کہ کوئی مسائل وہ ڈھونڈے جن میں سچ مچ اختلاف ہے، جس کا کوئی حل کیا جائے۔ امامت، مسئلہ امامت پر غور و خوض کریں۔